نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ چونکہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب کے بارے میں مشہور ہے یہ بات کہ اس کی 27ویں شب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ یہ بات یقینی تو نہیں ہے کہ واقعی 27 کو معراج ہوئی، لیکن مشہور ہے یہ قول۔ اب کس سن میں ہوئی اس بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ نبوت کے 4 سال بعد، نبوت کے 5ویں سال، نبوت کے 7ویں سال، اسی طرح نبوت کے 10ویں یا 11ویں سال کا بھی ذکر ملتا ہے، اور بعض روایات میں نبوت کے 1.5 سال بعد کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بہرحال ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جو معراج کا سفر کروایا، یہ سفر ہجرت مدینہ سے قبل ہی ہوا ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے ہوا ہے۔ اب یہ واقعہ کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ تفصیلات تو انشاءاللہ اگلی نشستوں میں آئیں گی۔ اس مختصر سی نشست میں واقعہ معراج کا مختصر پس منظر آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جناب ام ہانی کے ہاں مقیم تھے، آپ کے مکان میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور حضرت ام ہانی کے گھر کی چھت کو پھاڑ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالا اور پھر خانہ کعبہ میں حتیم والے حصے میں لے آئے۔ یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، آپ کا شق صدر ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو نکالا، اس سے سونے کے طشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، اسے علم و حکمت سے بھر دیا اور پھر اپنے ٹھکانے پر واپس کر دیا۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ ایک بار نہیں بلکہ متعدد بار ہوا ہے۔ بالکل بچپن کی عمر میں بھی شق صدر کا واقعہ ہوا، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے دن جب قریب تھے، 12-13 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بوجھل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکتے، اس وقت بھی شق صدر ہوا۔ اسی طرح یہ معراج کے موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ تو بہرحال متعدد مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کا قلب مبارک نکالا گیا اور اس کو آب زمزم سے دھویا گیا اور تمام قسم کی علائش وغیرہ سے اس کو پاک اور صاف کیا گیا۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے ایک سفید رنگ کا جانور جو گدھے سے کچھ بڑا اور گھوڑے کے قریب تھا، سفید رنگ کا تھا اور اتنی تیز رفتار والا تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی وہاں اس کے قدم پڑتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جانور پر سوار کر کے یہ زمینی سفر شروع کرایا گیا، چونکہ اس سفر کے 2 حصے ہیں، ایک زمینی اور ایک آسمانی۔ زمینی حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، اور پھر آسمانی حصہ مسجد اقصیٰ سے لے کر 7 آسمانوں، پھر سدرۃ المنتہا، جنت اور دوزخ، پھر عرش معلیٰ تک کا یہ سارا سفر ہے۔ تو جو زمینی سفر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا، یہ براق نامی سواری پر کرایا گیا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بیٹھے، مسجد اقصیٰ کی طرف سفر شروع ہوا۔ جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو جبرائیل نے آپ کو سواری سے اترنے کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزر ہوا
اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر سرخ ٹیلے کے پاس ہے، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی دکھایا گیا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس مقام سے گزر ہوا جہاں سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کریم سے تکلم فرمایا کرتے تھے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد مدین کے مقام پہ پہنچے، مدین کے مقام پہ پہنچ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جائے ولادت جس کو بیت اللحم کہتے ہیں، بیت اللحم میں جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، اور پھر وہاں سے سفر شروع ہوا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، اور بیت المقدس کے قریب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور کو پتھر کے ساتھ باندھ دیا۔ یہاں پہ دیگر انبیاء بھی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، اور یہاں پر بھی 2 رکعت نماز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ اب یہ بیت المقدس، اسی کا نام مسجد اقصیٰ ہے، اس مقام پر کچھ دیر قیام فرمانے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوا۔ اب یہ کیسے ہوا بعینہ ہی حال حقیقت تو اللہ کریم کو معلوم ہے۔ بہرحال اللہ کریم نے ایک زینے کا انتظام ان کے لیے کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس زینے پر سوار ہوئے، وہ کیسا تھا، اس کی کیا رفتار تھی، اس کی تفصیلات تو اللہ کریم کو معلوم ہے۔ بہرحال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، آسمانوں کا سفر شروع ہوا، آسمانوں کی سیر شروع ہوئی۔ تو سب سے پہلے آسمان پہ ابو الکائنات جناب سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ جناب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا تعارف کرایا کہ یہ آپ کے جد امجد ہیں، انہوں نے مرحبا کہا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کے بعد اگلا سفر شروع ہوا، دوسرے آسمان پہ پہنچے، جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، یہاں پہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا۔ تیسرے آسمان پہ جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ جناب ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ جناب ہارون علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور ان سب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تعارف جناب جبریل امین نے کروایا۔ اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور پہنچے۔ بیت المعمور یہ آسمانوں کے اوپر وہ مقام ہے جس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے اس کے گرد روزانہ طواف کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ جب ایک دفعہ 70,000 فرشتے طواف کر لیتے ہیں تو قیامت تک دوبارہ ان کے طواف کرنے کی باری نہیں آتی۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر فرشتوں کو دیکھا جو بیت المعمور کے گرد طواف کر رہے تھے۔ اب اسی مقام پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور چیزیں بھی دکھائی گئیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا بچشم خود معائنہ فرمایا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ بھی یہاں پہ اللہ کریم نے عطا فرمایا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنت اور دوزخ کا نظارہ بھی کیا۔ اللہ کریم سے ہم کلام ہوئے، اللہ کریم کی زیارت بھی کی، اور یہ سارا سفر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملاقاتیں، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پہ ہوا، روحانی طور پہ نہیں ہوا۔ روح اور جسم کے مجموعے کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مبارک سفر کرایا گیا۔ اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس واپس اترے، اور جن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے بالترتیب آسمانوں پہ ملاقاتیں کی تھیں، وہ سارے کے سارے انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ بیت المقدس میں پہنچے، اور بیت المقدس میں آ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے اشارے سے بقیہ تمام انبیاء کو بھی نماز پڑھائی، جن کو اللہ کریم نے یہاں پہ پہلے سے جمع فرمایا ہوا تھا۔
اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سب انبیاء کا نماز پڑھنا اور ان کو بیت المقدس میں اللہ کریم کا جمع فرمانا یہ معجزہ تھا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ اس دن کی فجر کی نماز ہو۔ تو امام اقوال کے مطابق جاتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور بعض روایات کے مطابق یہ بات ملتی ہے کہ یہ نماز واپسی پہ پڑھائی، اور اس قول کی تائید بھی اس بات سے ہوتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جاتے ہوئے نماز پڑھائی ہوتی تو پھر ہر ایک نبی کے ساتھ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو مزید تعارف کروانے کی ضرورت نہ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھائی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد اس سفر میں مالا اعلیٰ جانے کا تھا، ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا، سدرۃ المنتہا دیکھنا، بیت المعمور دیکھنا، جنت اور دوزخ دیکھنا، عرش معلیٰ تک پہنچنا، جو کہ اس سفر کا اصلی مقصد تھا۔ اور اصلی مقصد کو ترجیح ہوا کرتی ہے اور وہ مقدم ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا یہ سفر مکمل فرمایا، یہ تمام چیزیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، اور پھر واپسی پہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت کی، اور پھر وہاں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پہ سوار ہو کر اندھیرے میں مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ تو یہ مختصر واقعہ ہے معراج کا۔ اب اس سفر کی بہت زیادہ تفصیلات ہیں، اس پہ منکرین کے، معترضین کے اعتراضات ہیں، ان کے جوابات ہیں، کافی بحث ہے اس پہ، اور جو چھوٹے چھوٹے وقوعات اس سفر میں پیش آئے وہ بھی تفصیلی ہیں، انشاءاللہ سلسلہ وار اگلی نشستوں میں بیان ہوں گے۔ اللہ کریم ان واقعات کو سمجھنے اور ان سے سبق حاصل کر کے ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔